شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ بعد میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کام کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 126۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 127۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بارہ فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دو تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرما دی کہ کہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 128۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 129۔ سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 130۔